اس قسم کے بڑے عجیب و غریب قسم کے مافوق الفطرت قسم کے ان کی طرف سے قراردادیں آتی تھیں، اور وہ بتائے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو طالب اس کو ریجیکٹ کرتے جاتے تھے۔ جب ابو طالب بہت زیادہ اس چیز سے تھک ہار گئے تو ایک دن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، انہوں نے کہا یہ قریش کے سارے سردار میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور میری سکت ابھی جواب دے رہی ہے، بھتیجے اللہ کا نام لو اور اس چیز کو چھوڑ دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے حبیب چچا، اگر میرے ایک ہاتھ کے اوپر چاند ایک ہاتھ کے اوپر سورج بھی رکھ دیا جائے تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا۔ اس کوشش میں یا تو میں مارا جاؤں گا اور یا اللہ تعالیٰ کا یہ کلام اور یہ کام پورا ہو کر رہے گا۔ جب وہ یہ فرما رہے تھے تو اس کی ریپرکشنز اور اس کے جو اثرات تھے اور جو دشمنی سامنے نظر آ رہی تھی وہ بھی ان کے ذہن میں تھی، جو ایک بہت بڑے پریشر کے طور پہ تھی، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام تھا، جو ذمہ داری تھی وہ اس سے بڑی تھی، اس کا پریشر بھی تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اس کو دیکھتے ہوئے ابو طالب کا دل نرم پڑا، انہوں نے کہا کہ اے بھتیجے اب تو جو کچھ کر تیری مرضی ہے، جب تک میں زندہ ہوں۔ انہوں نے 4 اشعار پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں، زمین کے اوپر ہوں، دفن نہیں کیا گیا، تب تک ان میں سے کوئی تیرے قریب نہیں آ سکتا، تیرے گریبان تک ہاتھ اس کا نہیں پہنچے گا، چاہے یہ سارے کے سارے ایکا کر لیں اور ایک مجمع ایک گروپ بن جائے۔ یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے ری سٹارٹ لیا اور اسی کام میں دوبارہ سے لگ گئے اور یہ اپنے کام میں لگ گئے۔ جب ان کے قتل کی سازشیں بڑھ گئیں تو ابو طالب نے اپنے پورے قبیلے کو، بنی ہاشم پورا اور ہاشم کے بھائی مطلب کے پورے خاندان کو، ان سب کو اکٹھا کیا جو کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ ان کو کہا کہ یہ عرب کی ہمارے لیے بہت بڑی بے عزتی ہوگی اگر یہ لوگ ہمارے مخالفین کامیاب ہو گئے اور انہوں نے میرے بھتیجے محمد کو قتل کر دیا تو رہتی دنیا تک لوگ تمہارے اوپر تھوکیں گے، تمہارے قبروں کے اوپر لوگ لاتے ماریں گے کہ یہ جاہل تھے، یہ گنوار تھے اور یہ بغیرت تھے، ان کے ہوتے ہوئے ایک انسان کی یہ دفاع نہیں کر سکے، اور ان کے ہوتے ہوئے محمد کو ان لوگوں نے قتل کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو عقل پکڑو اور سارے کے سارے اکٹھے ہو جاؤ، مذہب کو سائڈ پہ رکھو، اپنی قبائلی اصلیت کے اوپر کھڑے ہو جاؤ۔ یہی ان کا طریقہ کار تھا، صدیوں سے ایسی چل رہا تھا۔ ان کے لیے دین مذہب چھوٹی چیز تھی، لیکن قبائل میں ایک جھنڈے کے نیچے کھڑا ہونا ان کے لیے وہی ان کی ایگزسٹنس تھی، وہی ان کا لائف سٹائل تھا، اور اس کے علاوہ ان کے لیے راہ فرار نہیں تھی۔ سارے کے سارے اکٹھے ہوئے سوائے ایک بدبخت تھے، ابو طالب، ابو لہب۔ ابو لہب نے کہا میں اس کے اندر شامل نہیں ہوں۔ یوں ایک واحد بندہ جو اس قبیلے کا تھا اس طرف جا کے بیٹھ گیا، باقی سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہوئے۔ جب انہوں نے آپس میں یہ معاہدہ کیا، زبانی معاہدہ ہوا، سب نے اس کے اوپر ایکا کیا، تو ساتھ ہی جب اس کی خبر ان تک پہنچی تو انہوں نے آپس میں ایکا کیا، انہوں نے کہا جی اب ہمارا طریقہ عمل تبدیل ہونا چاہیے، اب ہمیں بھی آپس میں بیٹھ کے ایک معاہدہ کر لینا چاہیے تاکہ ہم اس کو ایک گروہ کی صورت میں نبڑ لیں، کیونکہ اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے۔ یوں یہ سارے کے سارے اکٹھے ہوئے، ایک کاتب کو انہوں نے بٹھایا اور 25 قبائل سے زیادہ قبیلے اکٹھے ہوئے، سارے سرکردہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا جی ہمارا جوائنٹ ڈیفنس ہوگا، ہم سب ایک ہیں، اب ہم قبیلے نہیں ہیں، ایک گروپ ہے، وہ ایک گروپ ہے اور ہم ایک گروپ ہیں، اور اب ہم ان کے ساتھ سوشل بائیک آؤٹ کریں گے، ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، نہ کوئی رشتہ بیچا جائے گا، نہ ان سے کوئی قبول کیا جائے گا، نہ کوئی تجارت ہوگی، نہ خریدا نہ بیچا جائے گا، نہ ان کے ساتھ کسی کا میل ملاپ ہوگا، نہ کوئی ان کے ساتھ بات چیت کرے گا، نہ ان کی کسی بات سے جواب دے گا، نہ کوئی ان کے گھروں میں جانے دے گا جائے گا، نہ ان میں سے کسی کو اپنے گھر میں آنے دے گا، یعنی ٹوٹل سوشل بائیک آؤٹ۔ ایک بندے کو بٹھایا، اس نے اس کو لکھا، اس بدبخت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دی، اس کا ہاتھ مرتے دم تک شل ہو گیا۔ انہوں نے سارا کچھ لکھا اور کعبۃ اللہ کے ساتھ جا کے لٹکا دیا، یعنی سرکاری دستاویز۔ یہ ایک پروٹوکول ہوتا تھا، جو کعبۃ اللہ کے ساتھ لٹکا دیا یہ عرب کی سرکاری دستاویز ہے، معاہدہ لکھا گیا۔ اس کا اطلاق 7ویں نبوت کے سال سے 10ویں نبوت کے سال تک ہوا۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو خدیجہ کا گھر تھا وہ مروہ کی پہاڑی کی دائیں طرف ابی طالب کی گھاٹی میں تھا، اور وہیں پہ ابی طالب کا گھر تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، جہاں پہ آج لائبریری ہے، مکتبہ کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ اس جگہ پہ چونکہ زیادہ ادھر رہتے تھے، بائیک آؤٹ ہوا تو باقی مجبوراً سارے جو قبائل تھے جن کا جو ابو طالب کی طرف تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھے، وہ سارے کے سارے وہاں سے اٹھ کے ان گھروں میں اور اس کے آس پاس کے علاقے میں جو کہ بیابان تھا اس میں آ کے بیٹھ گئے، اور یہاں پہ انہوں نے اگلے 3 سال گزارے۔ یہ بہت کٹھن 3 سال تھے، اس لیے کہ جو ان کے پاس راشن پانی تھا وہ جلدی ختم ہو گیا، اور اب جب کوئی چیز خریدنے کو جاتے تھے تو 10 گنا زیادہ قیمت سے دشمن جو بازار میں پہلے سے موجود ہوتے تھے، ان کے بندے موجود ہوتے تھے جنہوں نے سارے کام چھوڑ دیے ہوتے، صرف مخالفت کے اوپر دن رات گزارتے تھے، وہ ان کو روکتے اور 10 گنا زیادہ قیمت لے کے اس چیز کو خرید لیتے۔ یہ کچھ خرید نہ پاتے تھے، نہ کچھ چیز بیچتے تھے، کوئی اس کو بولی نہ لگاتا، وہ چیز بکتی نہ تھی، کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے تھے، کوئی ان کی طرف نہیں آ سکتا تھا، اور باقی ان کے ساتھ میل جول ویسے ہی بنتا۔ صرف سال کے 4 جو متبرک مہینے تھے، جس کو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کے خاص
اصول کے تحت اس کو تھوڑا سا خیال رکھتے تھے، اور جو حج کے دن ہوا کرتے تھے اس میں یہ باہر نکلتے اور لوگوں سے میل جول کرتے، اس میں جو تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان اکٹھا کر پاتے تھے اس کے اوپر پھر اگلے 8 مہینے چلا کرتے تھے، اور یہ 3 سال لگاتار ان کے اسی طریقے سے گزرے۔ ان 3 سالوں میں لوگوں نے ان کے یہ حالات تھے، حدیث سے روایت سے متعدد روایت سے پتہ لگتا ہے کہ کھانے پینے کے یہ حالات تھے کہ بعض اوقات پتے کھا کے گزارا کرتے، کبھی کھالے جو ان کو کی ٹکڑا مل جاتا اس کو ابال لیتے، اس کو سفوف بناتے، پانی کے ساتھ پی جاتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ایک دن میرے ہاتھ، رات کو میں سویا ہوا تھا، میرے ہاتھ کے نیچے کوئی چیز پڑی، میں نے فوراً اس کو منہ میں ڈالا، مجھے آج تک نہیں پتا میں نے کیا کھایا تھا، کچھ تر سی چیز تھی، پتہ نہیں کیا چیز تھی، کوئی حشرات الارض میں سے کوئی چیز۔ یہ حالات تھے ان کے، اور اس میں اتنے مشکل ان کے حالات آئے، ایک تو معاشی تندرستی، اوپر سے خطرہ، کیونکہ کارنر تو ہو چکے تھے لیکن ان کی طرف سے اسالٹ کا، حملے کا خطرہ تو ہر رات موجود ہوتا تھا۔ ابو طالب کی طرف سے حکم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے بستر پہ رات کو نہیں سوئیں گے، اور یہ چیز انہوں نے اپنے افراد کو بھی نہیں بتائی تھی، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھی کہ رات کو جب سب کے سب سو جائیں آپ اپنے بستر سے اٹھ کے آج فلاں کے بستر پہ جا کے سوئیں، اس کو جگا کے ادھر بھیج دیں، آج فلاں جگہ پہ سوئیں، کل فلاں جگہ پہ سوئیں۔ یوں ایک رات بھی جگہ پہ نہیں گزار سکتے تھے۔ 3 سال انہوں نے اس طریقے سے وہاں پر گزارے۔ ان میں ان کے خوراک کے حالات اور صحت کے حالات یہ ہو گئے کہ جس سے آپ کو ایک چیز کا پتہ لگتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد کا انتقال 30 سال سے پہلے ہوا ہے۔ کوئی بیٹی ان کی کسی بیماری کے بغیر، کوئی 22 سال میں، کوئی 23 سال میں، کوئی 28 سال میں، کوئی 29 سال میں، سب سے زیادہ عمر فاطمہ کی ہے، یا 28 ہے یا 29 ہے، 30 سال کی ہے۔ اس میں سب کا انتقال ہوا، کیوں ہوا؟ اسی وجہ سے ہوا کہ وہ عمر جس میں انسان کی صحت بنتی ہے اس میں ان کو کھانے کے لائق پڑ گئی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی عظیم قربانی تھی جن کی قیمت ان کو اپنی جانوں کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اپنی نوجوانی میں موت کی صورت میں، شہادت کی صورت میں ان لوگوں کو پیش کرنا پڑی، اور جو سیکیورٹی کے حالات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اسی وجہ سے اس شابیت ابی طالب کے ختم ہونے کے چند ہفتے کے بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، جو اس قسم کی زندگی کی بالکل عادی تھی، مکہ کی امیر ترین خاتون تھی، اور ان کو اب کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ ابو طالب 85 سال کی عمر کے تھے، جب کھانے کو ایک شخص کو 85 سال کی عمر میں نہ ملے کیسے وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ اس لیے چند دنوں کے بعد ہی جب یہ ختم ہوا، چند دنوں کے بعد ان کا وصال ہوا، حضرت خدیجہ کا اور حضرت ابو طالب کا اوپر تلے کا وصال ہوا ہے۔ یہ 3 سال جو تھے ان کا اینڈ 10ویں سال پہ عام الحزن کے نام سے ہوا ہے، غم کا سال۔ حضرت خدیجہ کا وصال ہوا، ابو طالب، جناب ابو طالب کا اس میں وصال ہوا۔ ختم اس طریقے سے ہوا، یہ تو ختم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ 5 افراد کھڑے ہوئے، حشام تھا، ابو البختری تھا، معتم نبوی تھا، ایک زہیر تھا، اور ایک کا نام غالباً زما بن اسد بن مطلب تھا۔ یہ 5 افراد جو ماں کی طرف سے قریش کے خاندان، اس خاندان کے تھے، بنی ہاشم کے، اور باپوں کی طرف سے مخالفین کے خاندان سے تھے، ان میں اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن چونکہ ماں کی طرف سے خون یہاں تھا، دل لگی یہاں تھی، انہوں نے ایکا کیا اور دعویٰ بول دیا صبح تقریب کی صورت میں ابو جہل کے سامنے دارالندوہ میں کہ ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں، اس کو پھڑو نہیں تو ہم جنگ کرنے کو تیار ہیں۔ عجیب و غریب معاملہ کھڑا ہوا، ابو جہل نے بڑی مخالفت کی لیکن نہیں کر سکا۔ اسی بات چیت کے دوران ابو طالب آئے، انہوں نے کہا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، میرے بھتیجے نے، اس نے کہا کہ مجھے رب نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے میسج دیا ہے، پیغام دیا ہے کہ وہ جو اندر تم لوگوں نے لکھ کے رکھا ہوا تھا اس کو دیمک چاٹ گئی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا نام اس کے اندر بچا ہوا ہے، باقی سارا کچھ ختم ہو چکا ہے۔ عرب کی روایت کے مطابق معاہدہ جب پھٹ گیا تو ختم ہو گیا، جیسے مرضی پھٹا، چاہے کوئی پھاڑ کے چلا گیا، چاہے کوئی چرا کے لے کے چلا گیا، معاہدہ ختم۔ جب انہوں نے یہ کہا اور ساتھ ہی ابو طالب نے کہا کہ اگر میرا بھتیجا سچا ہے تو تم اس چیز پر میرے سے وعدہ کرو کہ یہ سیج، یہ بائیکاٹ ختم ہوگا، اگر میرا بھتیجا جھوٹا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے قتل کر دو جا کے۔ وہ اس چیز پر خوش ہو کے اٹھے، خانہ کعبہ کے اندر کے جب کھولا تو ویسے ہی تھا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یوں یہ معاملہ رفع دفع ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا، اور یہ لوگ وہاں سے باہر آئے، اور اوپر تلے حضرت خدیجہ کا، ابو طالب کا وصال ہوا، اور وہ عظیم جو ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنی 40 سال کی عمر سے 65 سال کی عمر تک، تقریباً 25 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، جس میں تھی تو وہ زوجہ لیکن انہوں نے ماں کا کردار ادا کیا، ایک پیٹرن کا کردار ادا کیا، ایک نگہبان کا کردار ادا کیا۔ اس عظیم ساتھ کا اختتام یہاں پہ ہوا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے، سائیکولوجیکلی اور سوشلی ان کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا۔ اس چاہتے نہ چاہتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو جنت المعلیٰ مکہ میں حجور کے مقام پر ان کو دفن کیا، جہاں پہ ان سے پہلے ان کے بیٹے
جو ان کے پہلے کے بیٹے تھے اور جو ابو القاسم تھے وہاں پہ ان کا انتقال ہو چکا تھا. جب ابو القاسم کا انتقال ہوا تو اس وقت جو پہلے کا واقعہ ہے، اس وقت جو ان کے مخالفین کے یہ معاملات تھے کہ کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں چھوڑتے تھے، کوئی معاملہ کوئی چانس جانے نہیں دیتے تھے. ان کو ایک اور موقع ملا اور ابو لہب نے اور کچھ لوگوں نے جا کے چیخیں بائی مکہ کے اندر کہ محمد کا خاندان مرتا رہے گا، ان میں سے کوئی نہیں بچے گا. ابو القاسم سب سے بڑے تھے، قاسم سب سے بڑے تھے، ان کے بعد باقی اولادیں تھیں. تو انہوں نے اس کے اوپر نعرہ لگایا کہ محمد کی کوئی اولاد نہیں بچے گی، یہ ابتر ہوگا. ابتر عربی زبان میں اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی دم کٹی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ نِشَانَكَ وَابْتَرْ. بے شک تیرا دشمن ہی بے نام و مددگار بے نام و نشان ہوگا. اور ایسا ہی ہوا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے نام کو کیسے زندہ رکھا، یہ بھی بہت بڑی مثال ہے، بہت بڑا معجزہ ہے. تمام مخلوق کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی سے چلی اور قیامت تک چلتی رہے گی. حضرت فاطمہ الزہرا کی ساری اولادیں جو آگے چل رہی ہیں. باقی تمام بیٹیوں کی اولادیں نوجوانی میں انتقال کر گئی تھی، کوئی بھی نہیں بچا. حضرت عثمان کی اولادیں بھی تھیں، حضرت زینب کی اولادیں بھی تھیں، لیکن کوئی ان میں سے نہیں بچی. ایک بچی حضرت فاطمہ کی، اور وہی آگے ساری کی ساری چل رہی ہے.